الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، رمضان یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیزن میں انسان اپنی محنت کو بڑھاتا ہے، اپنی کوشش کو بڑھاتا ہے اور اپنی قربانی کو بڑھا دیتا ہے. 11 بجے دکان پر جانے والا 10 بجے چلا جاتا ہے، رات میں 8 بجے دکان بند کرنے والا 10 بجے دکان بند کرتا ہے، دوپہر میں 2 بجے کھانے آنے والا 3:30 بجے کھانے آتا ہے. فیملی پوچھتی ہے، بیوی پوچھتی ہے کیا بات ہے، صبح جلدی جا رہے ہو، رات میں لیٹ آ رہے ہو اور دوپہر میں کھانے میں لیٹ آ رہے ہو، کبھی ٹفن منگوا رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے میری بیوی تجھے معلوم نہیں ہے کہ سیزن ہے، ابھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ پورا سال اطمینان سے بیٹھ کے کھائیں گے. تو ہم نے دیکھا یہ تو ماشاءاللہ تاجر طبقہ ہے کہ انسان سیزن میں اپنی محنت کو بڑھاتا ہے. کسی کو NRI سیزن لگتی ہے، کسی کو دیوالی میں سیزن لگتی ہے، کسی کو رمضان میں سیزن لگتی ہے، AC والوں کی اور فریز والوں کی سیزن گرمی میں آتی ہے، جیکٹ والوں کی بلینکٹ والوں کی سیزن ٹھنڈی میں آتی ہیں، اور رین کوٹ والوں کی چھتری والوں کی سیزن بارش میں آتی ہیں. جس کی جو سیزن آتی ہے اس سیزن میں انسان اپنی قربانی کو بڑھا دیتا ہے. میرا عزیزو، رمضان یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ہم اپنی محنت بڑھا دیں، ہم اپنی کوشش بڑھا دیں. کیا محنت بڑھا دیں؟ دکان پر زیادہ وقت کر دیں. فرمایا نا مسجد میں زیادہ وقت گزاریں، اللہ کی عبادت زیادہ کریں، قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں. جمعہ کے دن کیا کریں؟ فرمایا جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھیں. اچھا مکہ مکرمہ میں ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا طواف زیادہ کریں. اور رمضان کا مہینہ آئے تو کون سا عمل زیادہ کریں؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن زیادہ پڑھیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم فرماتے تھے. 63 مرتبہ، 63 مرتبہ. دن میں ایک قرآن، صبح میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، دن میں ایک قرآن، رات میں. یہ 60 قرآن ہوئے اور 3 قرآن تراویح میں ختم فرماتے تھے. 63 مرتبہ اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. ڈابیل میں ایک چچا سے ملاقات ہوئی، مجھے بتایا کہ یہ روزانہ 1 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب نے سورت کے قریب ایک گاؤں میں ملاقات کی ایک چچا سے، پتا چلا 35 سال سے روزانہ 1 مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں، ہفتے میں 6 دن پورا ایک قرآن پڑھتے ہیں، اور 7ویں دن جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بروڑا میں ایک شخص سے ملنا ہوا، انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب رمضان میں روزانہ 1 قرآن مجید ختم فرماتے ہیں. ہمارے یہاں رنگون نگر میں ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا گزشتہ رمضان میں کیا کیا؟ مولانا کیا کرتے؟ ہر سال اللہ سے کہتے تھے اللہ رمضان میں ہمارے یہاں گراکی زیادہ ہوتی ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا آخرت کی تیاری کا،
تو اللہ پاک نے لاک ڈاؤن لگا کے سب کا امتحان لے لیا کہ تم کیا کرتے ہو، سماچار دیکھتے ہو، دنیا کی فکر میں زیادہ پڑتے ہو، یا اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہو؟ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ ارے مولانا بڑا گولڈن چانس ملا، بڑا قیمتی چانس ملا، دکانیں بند تھی، پورا دن میں اللہ کے قرآن کو لے کر بیٹھا رہا، 32 مرتبہ پورا اللہ کا قرآن شریف ختم کیا۔ نوساری کے ایک امام صاحب ملے، میں کہا امام صاحب رمضان میں کیا کیا؟ کہنے لگے مولانا 31 یا 32 مرتبہ پورا اللہ کا قرآن شریف ختم کیا۔ ایک اور حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی نوساری میں نے کہا حافظ صاحب آپ نے کیا کیا؟ کہ مولانا لاک ڈاؤن تھا، گھر پہ تراویح ہوتی تھی، الحمدللہ پوری 20 رکعت تراویح پڑھائی، اس میں پورا قرآن شریف سنایا، اس کو یاد کرنا وہ الگ، اس کے علاوہ 17 مرتبہ پورا اللہ کا قرآن شریف ختم کیا۔ میرے عزیزوں، لوگ ایسی تیاری کر رہے ہیں آخرت کی، تو ہمیں بھی تو دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی تو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں بھی تو پتا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، 4 دن پہلے ہمارے ایک رشتہ دار کا انتقال ہوا اور 2 دن کے بعد ان کا شو روم کھل گیا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ کسی کے جانے سے کام رکتا نہیں، بزنس رکتا نہیں، اس لیے میں نہیں ہوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا، میرا بزنس نہیں چلے گا۔ نہ میرے عزیز، تو نہیں ہوگا تو تیرے شاندار طریقے سے بزنس چلے گا، دکان اور اچھی چلے گی، اور جو تو کار استعمال کرتا تھا تیرے بچوں کی نظر میں پیسوں کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، اس سے اچھی کار لے آئیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس دنیا کی وجہ سے آخرت کی تیاری نہ کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا یہ بڑی نادانی ہے۔ اس لیے ایک بات طے کریں کہ رمضان یا آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے، انشاءاللہ اس میں ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ 4 باتیں اللہ والوں کی صفات میں سے، نمبر 1 قلت کلام، کم بولنا، نمبر 2 قلت طعام، کم کھانا، نمبر 3 قلت منام، کم سونا، نمبر 4 قلت انام مع الاختلاف، لوگوں کے ساتھ دنیا کے خاطر میل جول کم رکھنا۔ کم سے کم ہم رمضان میں اس کی کوشش کریں، کم کھائے، کم بولیں، کم سوئے، اور لوگوں کے ساتھ دنیا کے خاطر میل جول کم رکھیں۔ موبائل کا استعمال کم کریں، فضول موبائل نہ کھولیں، بہت ضرورت ہو اس وقت موبائل کا استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، موبائل کے خادم نہ بنیں، موبائل کو اپنا خادم بنائیں، موبائل کو اپنا سیٹ نہ سمجھے، موبائل کو اپنا شیخ نہ سمجھے، موبائل کو اپنا پیر نہ سمجھے کہ جب بھی دیکھیں تو موبائل کی خدمت میں حاضر ہے، جی حضرت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ سیل فون ہے یا ہیل فون ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس موبائل سے مجھے اللہ کے لیے بغض ہے۔ ایک بڑے طبقے کی آخرت برباد ہو رہی ہے اور انسان موبائل کا غلط استعمال کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ فرمایا چوکنا رہیں، یہ دنیا سے ہمیں جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے، اور رمضان میں بہت بڑا سیل لگنے والا ہے۔ کتنا بڑا سیل؟ فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اب ہم کیا کریں؟ فرمایا تہجد اہتمام سے، چاش پابندی سے، اشراق پابندی سے، اور اوابین کا اہتمام کر لیں۔ تہجد پڑھنا رمضان میں بہت آسان ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا ہم صبح سحری میں اٹھتے ہی ہے، تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں اور 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں۔ دیکھو 4 رکعت تہجد کی پڑھیں گے 5 سے 6 منٹ لگے گی۔ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی، اور بغیر دھیان کے پڑھیں گے تب بھی، کوالٹی والی پڑھیں گے تب بھی، اور بغیر کوالٹی والی پڑھیں گے تب بھی۔ ہمیں چائے چاہیے کوالٹی والی اچھی، بھائی چائے سیدھی سادھی چلے گی؟ فرمایا نہ ذرا کڑک میٹھی ہو، چائے پیے اور اس کی برکت سے اللہ کے کرم سے ذرا سر اتر جائے، چائے کی برکت سے سر اچھا ہو جائے، اس کے لیے تو تیار ہے، لیکن چائے پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ جو غیبت ہوتی ہے وہ چائے کے اڈوں پر ہوتی ہے، چائے کے دکان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا چائے پینے سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، اور ہمیں پتا ہے جس کھانے سے پہلے دعا نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے، اور چائے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے۔ غلطی کس کی ہے؟ فرمایا ماں باپ کی غلطی ہے۔ کیوں ماں باپ کی غلطی ہے؟
کہ ماں باپ نے بچپن میں کھانے سے پہلے کی دعا یاد کرائی تھی. جب بھی کھانے بیٹھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ یاد آ جاتا ہے. ماں باپ نے کبھی چائے کی دعا نہیں یاد کرائی، اس لیے چائے پینے سے پہلے بسم اللہ یاد نہیں آتی ہے، اس لیے چائے پیتے پیتے عام طور پر غیبت شروع ہوتی ہے. ایک شخص کو چائے کی دکان شروع کرنی تھی، میرے پاس آئے، مولانا کچھ نام دو. میں نے کہا اس کا نام غیبت کا اڈا رکھ دو، شاید اس کو دیکھ کے کوئی غیبت سے بچ جائے. الغیبت وشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. میں نہیں فرماتا، آقا نامدار فرما رہے ہیں غیبت کا گناہ بہت سنگین گناہ ہے. جتنی سنگین وعید غیبت کی قرآن میں آئی کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. کیا تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتے ہو؟ ایک تو انسان میں بھی بھائی میں بھی مردار، کیا تم پسند کرتے ہو؟ فرمایا نہ، کہ اس سے بھی بری چیز ہے غیبت کرنا. یوں فرمایا کہ غیبت کا حال تو رومین کی طرح ہے، جتنا گناہ کرنے والے کو اتنا ہی گناہ سننے والے کو. ہماری کون سی مجلس ہے جو غیبت سے خالی ہے؟ کیا نیک، کیا بد، کیا اللہ والے سمجھے جانے والے لوگ، کیا سیدھے سادے لوگ، کیا کام سے جڑے ہوئے لوگ، کیا کام سے نہ جڑے ہوئے لوگ، کیا قرآن پڑھنے والے، کیا قرآن نہ پڑھنے والے. جس کو بھی دیکھو وہ غیبت میں مبتلا ہے. آپ دیکھو میاں بیوی کی زندگی، رات سونے سے پہلے کی 15 منٹ دیکھو، پوری آخرت کی بربادی، قبر کی بربادی، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ سگے ماں باپ کی غیبت، بھائی کی غیبت، بھابھی کی غیبت، نڑن کی غیبت، دیرانی کی غیبت، جیٹھانی کی غیبت، پڑوسن کی غیبت. 15 منٹ جو یہ وقت ہوتا ہے اس میں ایک بڑا طبقہ اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. اس معاملے میں عورتیں بڑی ہوشیار ہیں، میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں. اس نے کبھی بھی ہم سے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سنا. کبھی کہہ کر دیکھو تیرا امی ایسی ہے تو ہمارے پورے خاندان سمیت سب کے ایک گنا دے، تیرا ابا ایسے، تیرا امی ایسے، تیرا بھائی ایسا، تیری بہن ایسی، سب کے بارے میں گنا دے. بڑی عقل مند ہے، کبھی نہیں سنا اپنے ماں باپ کے بارے میں. اور ہم اس سے اپنے ماں باپ کے بارے میں سنتے ہی رہے، جی بالکل صحیح ہے، میرا ماں باپ ایسے ہی غلط ہے. نعوذ باللہ. اور کتنے بچے ماں باپ کی غیبت سنتے سنتے اپنے ماں باپ سے محبت کم کر دی اور ماں باپ سے دور رہنے لگے. یاد رکھنا، ہمارے بچوں کی شادی ہوگی، ہماری بہو آئے گی اور وہ ہماری غیبت کرے گی اور ہمارے بچے کو ہم سے دور کرے گی. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے. یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف ماں باپ غیبت کر رہے، بہو بیٹے غیبت کر رہے ماں باپ کی. یہ گھر بھی اللہ کی نظر سے گرا، یہ بھی اللہ کی نظر سے گرا. کیا اس گھر میں بایزید بستامی جیسی اولاد ہوگی؟ کیا اس گھر میں جنید بغدادی جیسی اولاد ہوگی؟ کیا اس گھر میں فضیل بن عیاض جیسی اولاد ہوگی؟ کیا اس گھر میں بہاریں ہوگی؟ نہ بہاریں نہیں ہو سکتی. چاہے 5,000 کمائے، 5 لاکھ کمائے، 5 کروڑ کمائے، 50 کروڑ کمائے اور 50 ارب کما لے، معاملہ اللہ کے ساتھ. اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشانی رہتا ہے چاہے فقیر کیوں نہ ہو جائے. اب کیا کریں؟ فرمایا رات میں اپنے گھر میں ابھی فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دے. 2 مہینے فضائل رمضان کی، اور تعلیم کے بعد کہیں کہ آج جمعہ میں گیا تھا، میرا دل دکھا، آج سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. چونکہ غیبت کیوں کرتے؟ تاکہ ہمیں خوشی ملے، دل کی بھڑاس نکلے. نہ خوشی نہیں ملے گی اور پریشان ہو جاؤ گے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاؤ گے. 2 کام بنانے جائیں گے 4 کام بگڑ جائیں گے، 4 کام بنانے جائیں گے 8 کام بگڑ جائیں گے. زندگی تلخ ہو جائے گی. ارے باپ ناراض ہو تو گھر میں اچھا نہیں لگتا، اور رب ناراض ہو تو پھر اس کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. ابھی ہمارے یہاں ایک گھرانے میں شادی ہوئی، ساس نے اپنے مرد سے کہا کہ اپنے یہاں جو بہو آئی ہے وہ یہ کر رہی ہے. 4تھا دن تھا. اس نے کہا تو کہتی ہے کہ اپنے گھر میں دینداری والا ماحول ہے. تو بیوی نے کہا یہ تو میں کہتی ہوں کہ دینداری والے گھر میں غیبت نہیں ہوتی، اور جس گھر میں غیبت ہو رہی ہے وہ دینداری والا گھر نہیں ہوتا. آج کے بعد سے اس بہو کی کوئی بھی برائی کا تذکرہ میرے سامنے مت کرنا. یہ حور نہیں ہے، یہ انسان ہے، اور غلطی اس سے ہوتی ہے جو انسان ہو. تو یہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ سمجھ جائے، اس کی کوشش کرنا. آج کے بعد سے کبھی بھی اس کا غیبت کا تذکرہ میرے سامنے مت کرنا، برائی کا. ہمیشہ اچھی بات کرنا. اللہ اکبر، سلام ہو اس سسرے کو کہ پہلے ہی دن سے غیبت کا دروازہ بند کر دیا. آج میں دیکھ رہا ہوں اس گھر میں بہاریں ہیں اور اس گھر کی اولاد اللہ کے ولیوں جیسی ہے.
تو کہاں ہیں ایسے مرد جو اس کی ہمت کریں اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ؟ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا گھروں میں برکتیں ہوگی، خوشیاں ہوگی۔ کسی اور کی غیبت کرو گے ہم بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم غسل کر کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا۔ آج کپڑے پہن کے آئے، ایک وہ دن آنے والا ہے مجھے اور آپ کو کفن پہنایا جائے گا۔ کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ ساتھ کیا لے جائیں گے؟ فرمایا کہ اچھے اعمال یہ ساتھ لے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا یہ بھی نہیں پتا۔ ہم کس چیز پہ اکڑے، ہم کس چیز پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ہم کس چیز پہ اترائے، ہم وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے خدا کی زمین پر اکڑ کے چلے، حالانکہ ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ دن میں 3-4 دفعہ اللہ باتھ روم لے جا کر ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ دیکھ تیرے پیٹ میں یہ بھرا ہوا ہے، ایک ناپاک قطرے سے ہماری ابتدا ہوئی ہے، ایک ناپاک قطرے سے ہمارا انتقال ہوگا۔ لوگ ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے۔ میرے عزیزو، نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے نہ آخری غسل خود کر سکیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب جائیں گے کون آخری غسل دے گا اس کا بھی نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا خرید کر پہنائے گا نہیں پتا۔ ہاں اتنی بات پکی ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جھولی کے اندر رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا اس کا نہیں پتا۔ ہمارے پردادا گئے، ان کے ابا گئے، ان کے ابا گئے، سارے تابعین کا انتقال ہوا، تابعین کا انتقال ہوا، سارے صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فروٹ والا رحمت اللہ علیہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ جسم ہوگا، یہی وہ زبان ہوگی، یہی وہ ہاتھ اور پیر ہوگا۔ ایک دن تھم جائے گا، ملک الموت آئیں گے، پکڑ لیں گے، روح قبض کر لی جائے گی، ڈولی اٹھے گی، جنازہ اٹھے گا، قبرستان میں جنازہ جائے گا اور مجھے اور آپ کو دفن کرنے کے بعد 20 منٹ بعد قبرستان کا گیٹ بند کر دیا جائے گا، سناٹا چھا جائے گا۔ قبر کی اندھیریوں میں مجھے اور آپ کو جانا ہے، کیا کام آئے گا؟ فرمایا جو اللہ اللہ کر کے چلے گئے، جو نمازیں پڑھ کے چلے گئے، جو قرآن پڑھ کے چلے گئے، جو اس کی محبت میں زندگی گزار کے چلے گئے، وہی کام آئے۔ اس لیے میرا عزیزو اس کی تیاری کرو۔ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، یہ 50 60 70 سالہ زندگی ہے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ دیکھو صحابہ 1300 سال سے قبر میں، تابعین 1200 سال سے قبر میں، تبع تابعین 1100 سال سے قبر میں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا 3 سال سے قبر میں۔ ایک دن میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے سال، کتنے سویوں سال قبر میں، پھر قیامت میں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی۔ مولانا دنیا بھی ضروری ہے، ہاں یہ 60 70 سال جتنا رہنا ہے نا اتنی ضروری ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے وہ اتنی ضروری ہے۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ ایک کام یہ کر لو، اللہ سے یہ دعا کرو ہر نماز کے بعد، پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، آپ گزروا دیجئے۔ ایک دعا یہ کر لیجئے۔ نمبر 2 یہ دعا اس بات کا اہتمام کیجئے اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے۔ نمبر 3 رمضان میں ہماری تہجد نہ جائے، اشراق نہ جائے، چاش نہ جائے، اوابین نہ جائے، اس کی کوشش کیجئے۔ اور رمضان میں روزانہ 3 پارے پڑھنے کا معمول بنائیے۔ بہت سے ہمارے مشائخ تو پورا قرآن پڑھتے تھے ایک دن میں، کم سے کم ہم 3 پارے تو پڑھ لیں، اور سحری کے وقت میں دعا اور افطاری کے وقت میں یہ طے کر لو انشاءاللہ 10 منٹ سحری کے وقت دعا کروں گا، افطاری کے وقت 10 منٹ دعا کروں گا۔ دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، مانگتے آئے تو بھی، مانگتے نہ آئے تو بھی، فقیروں کی طرح اپنے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دینا۔ کچھ مانگتے نہ آئے، خاموش ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، اے اللہ مجھے میری بیوی کے ساتھ گھنٹوں بات کرنا آتی ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بات کرنا آتی ہے، کوئی NRI گھراک آ جائے 4 گھنٹے بات کرنا آتی ہے، لیکن آپ سے 10 منٹ کیا مانگنا مجھے نہیں آتا، میرا آپ سے تعلق اتنا ٹوٹا ہوا ہے، مجھے معاف کر۔
مجھے معاف کر دے. اس طرح ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو کٹورا بنا کر اس کے سامنے رکھ دینا. انشاءاللہ اللہ بہت کچھ نواز دے گا. مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے. اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا. جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہیں, تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک سجدے پر 1500 نیکی, 40 سجدے پر 60,000 نیکی. اللہ اکبر کبیرہ. بڑی آخرت کی تیاری کی سیزن ہے. کچھ باتیں مجھے رمضان کے تعلق سے اور بھی بتانی تھی, لیکن خیر اس کا وقت نہیں ہے. آج رات میں ہے جلسہ, آج رات میں یہاں مکتب کا جلسہ ہے, اس میں بھی شرکت کرے انشاءاللہ. اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے 20-25 منٹ میں, کچھ اور باتیں جو اس سے آگے مجھے کرنی تھی اس کا وقت نہیں ہے, وہ انشاءاللہ رات میں کریں گے. اور آئندہ کل فیض ابراہیم کا جلسہ ہے الٹیمیٹ کے بیسمنٹ میں. حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے داماد حضرت مفتی اسامہ صاحب وہ آ رہے ہیں, تو اس میں بھی شرکت کریں, کچھ باتیں ان سے سنیں. اور حضرت قاری عبدالرحیم صاحب دیولا دامت برکاتہم, جن کی قرات اکثر لوگ یوٹیوب وغیرہ پر سنتے رہتے ہیں, تو کل وہ بھی جلسے میں تشریف لانے والے ہیں. تو الٹیمیٹ کے بیسمنٹ میں پروگرام رکھا گیا ہے. کچھ بچوں کا پروگرام ہوگا, اس کے بعد قاری صاحب کی قرات ہوگی, اور ایک قاری صاحب کی نظم ہوگی, اور اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. اگر وقت ملے تو اس میں بھی شرکت کر لینا. اللہ پاک ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.